اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب العمالی صفحہ نمبر 381 پر رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نورانی حدیث کو نقل فرماتے ہیں کہ حضرت فرماتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب، یعنی اے مومن، اے انسان، اس دنیا میں اس طرح سے زندگی بسر کرو کأنک غریب، جیسے آپ غریب ہیں، یعنی غریب الوطن ہیں، یعنی اس دنیا میں اجنبی ہیں۔ یہ دنیا آپ کو اپنی طرف نہ کھینچے، آپ کو اپنی جو خوبصورتیاں ہیں، آپ کو جو اپنی اس دنیا کے فریب ہیں، اس جال میں آپ کو نہ پھنسا دے۔ آپ اس دنیا میں غریب زندگی کریں، یعنی کن فی الدنیا کأنک غریب، ایسے دنیا میں زندگی بسر کرو جیسے تم اس دنیا میں غریب ہو، یا پھر ایسے او کأنک عابر السبیل، یا دنیا میں ایسے زندگی بسر کرو جیسے تم راستے پر چلنے والے ایک مسافر ہو، ایک عابر ہو۔ عابر کو اور مسافر کو راستے میں موجود چیزوں سے قلبی وابستگی نہیں ہوتی ہے۔ انسان مسافر غریب ہوتا ہے، راستے میں موجود اشیاء کی نسبت، موجودات کی نسبت اس نے اپنا سفر طے کرنا ہے۔ تو یہاں پر بھی علامہ طحرانی ایک ایسی ہی مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ مشہد مقدس زیارت کے لیے آتے ہیں، آپ کا سفر زیارتی ہے۔ ظاہر ہے آپ اپنے گھر سے بالفرض لاہور سے چلے ہیں مشہد مقدس کے لیے، راستے میں بہت سے دیہات آئیں گے، بہت سی آبادیاں آئیں گی، بہت سے علاقے آئیں گے جو سب آپ کے لیے اجنبی ہیں۔ آپ نے ان علاقوں میں سے کسی بھی علاقے میں زندگی بسر نہیں کرنا ہے، آپ مسافر ہیں اور آپ نے گزر جانا ہے۔ وہاں نہ تو جان پہچان بنانی ہے، نہ واقفیت بنانی ہے۔ اگر 2 منٹ کے لیے، 3 منٹ کے لیے، 4 منٹ کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے آپ کا توقف بھی ہوا ہے تو وہ توقف وہاں دوستیاں بنانے کے لیے، تعلقات بنانے کے لیے، وابستگیاں بنانے کے لیے نہیں ہے۔ لہٰذا راستے میں جتنے بھی علاقے آئیں گے وہاں نہ تو آپ کا گھر ہوگا، نہ آپ کی بیوی ہوگی، نہ آپ کے بچے ہوں گے، نہ وہاں آپ کی کوئی پراپرٹی ہے، نہ آپ کی کوئی جائیداد ہے، نہ آپ کے باغ و املاک ہیں۔ تو وہ سب چیزیں آپ کے لیے راستے میں جتنے بھی علاقے اور جتنی بھی آبادیاں آئیں گی، آپ ان کی نسبت جو ہیں وہ غریب الوطن ہیں۔ آپ کی قلبی وابستگی ان علاقوں میں سے کسی علاقے سے متعلق نہیں ہے۔ آپ نے مشہد الرضا آنا ہے، اور جب مشہد الرضا آئیں گے تو یہاں آپ نے غریب الغربا کی زیارت کرنا ہے۔ آپ کو مشہد میں موجود باقی جو چیزیں ہیں وہاں سے آپ کی قلبی وابستگی نہیں ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ وہاں کے سیاحتی مقامات دیکھنا شروع کر دیں، وہاں کے پارکوں میں، وہاں کے باغات میں، وہاں کے پہاڑوں میں، وہاں کی گلیوں میں، وہاں کے کوچوں میں، وہاں کے لوگوں سے انٹرویو کرنا شروع کر دیں۔ یہ آپ کا مقصد نہیں ہے۔ آپ کا مقصد غریب الوطن امام علی ابن موسیٰ الرضا کی زیارت کرنا ہے۔ اور اگر آپ اپنے مقصد سے ہٹ جائیں، دوسری چیزوں کی طرف اپنے آپ کو الجھا لیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے مقصد سے غافل ہو گئے ہیں۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو رسول خدا ہمیں تعلیم دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مومن کو اس دنیا میں غریب الوطن کی طرح زندگی بسر کرنا ہے، یعنی اس دنیا میں اس نے کسی چیز سے اپنی قلبی وابستگی کو ایجاد نہیں کرنا ہے۔ بس ہر وہ چیز جو مومن کو اپنی طرف کھینچتی ہے وہ درواقع مومن کے وجود میں، اس کے فکر و خیال میں مصروفیت کو، مشغولیت کو اور اپنی ایک جگہ کو قائم کر لیتی ہے۔ لہٰذا جب یہ مومن نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، تو وہی قلبی وابستگیاں انسان کے پیچھے آتی ہیں، اس کا راستہ روکتی ہیں۔ اب جب ہماری کوئی یہ گفتگو سنے گا تو وہ یقیناً کہے گا کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ انسان اس دنیا میں شادی نہ کرے، اس دنیا میں بچے پیدا نہ کرے، اس دنیا میں نوکری نہ کرے، پہاڑوں میں جا کر زندگی بسر کرے۔ ہم نے کب ایسے کہا؟ کسی عارف نے ایسے نہیں کہا۔ حتیٰ خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ کی آپ عملی زندگی کو مشاہدہ کریں، کیا انہوں نے ازدواج نہیں کی تھی، شادی نہیں کی تھی، کیا ان کی اولاد نہیں تھی؟ تو یہ جو نیگیٹو معنی ہے وہ پازیٹیو معنی کی نسبت بہت جلد ہمارے ذہنوں میں آتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ کام شیطان ہے جو ہمیں اس چیز کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ کون کہتا ہے انسان کو کہ انسان شادی نہ کرے؟ کون کہتا ہے کہ انسان اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے ذریعہ معاش کو اختیار نہ کرے؟ کس نے یہ کہا ہے؟ کیا یہ تعلیمات اسلام ہے؟ نہیں، ہرگز یہ تعلیمات اسلام نہیں ہے۔ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ مومن کو اس دنیا میں غریب ہونا چاہیے، یہ درواقع ہم نہیں کہہ رہے، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں اور حدیث ہم نے نقل کی ہے جس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ پس انسان مومن کو اس دنیا میں غریب ہونا ہے، یعنی مومن کا دل اور مومن کی سوچ کا محور
غیر خدا میں مصروف نہ ہو بلکہ خدا میں مصروف ہو۔ مومن جس عورت سے شادی کر رہا ہے وہ اس کی اللہ تک پہنچنے میں مدد کرے، جو اولاد ہے اس کی اولاد کی تربیت میں بھی اللہ تک پہنچنے میں اس کی مدد کرے، جو ذریعہ معاش اختیار کر رہا ہے، جو دوست احباب تیار کر رہا ہے، مل رہا ہے، دوستیاں بنا رہا ہے، رشتہ داروں کے گھر صلہ رحمی کے لیے جا رہا ہے، یہ سب قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں وہ انجام دے رہا ہے۔ یہ اس کی قلبی وابستگی ان تمام امور سے ہے، لیکن اس کو غیر خدا کی طرف متوجہ نہیں کر رہی ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ تمام وہ ذرائع ہیں جو دین مبین اسلام میں بیان ہوئے ہیں اور انسان کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر انسان کے ذوی الحقوق دوست احباب اسے اللہ سے غافل کرتے ہیں تو انسان مجاز نہیں ہے ایسے دوستیاں بنانے پہ، ایسے رشتہ داروں سے ملاقات کرنے میں، ایسے لوگوں کو سلام کرنے میں جو اسے اللہ سے دور کر دیں، اللہ سے متنفر کر دیں، اللہ سے باغی کر دیں۔ انسان مجاز نہیں ہے۔ لہٰذا رسول خدا کیا فرما رہے ہیں؟ کن فی الدنیا، یعنی دنیا میں ایسے زندگی بسر کرو کأنک غریب، کہ گویا آپ اس دنیا میں غریب ہیں، او کأنک عابر السبیل، یا ایسے جیسے آپ اس میں سے فقط گزر رہے ہیں۔ آپ نے اس دنیا سے گزرنا ہے اور ایک دوسرے عالم میں داخل ہو جانا ہے جو عالم برزخ ہے۔ پس عالم دنیا سے عالم برزخ تک انسان نے منتقل ہونا ہے، سفر کرنا ہے، کسی ایسی نسبت کو، کسی ایسے رشتے کو، کسی ایسے تعلق کو، کسی ایسی وابستگی کو انسان اپنے لیے قائم نہ کرے جو اسے اللہ سے دور کر دے، جو اسے محمد و آل محمد سے دور کر دے، جو اسے صراط مستقیم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے دور کر دے۔ یعنی مومن کو اس دنیا میں مسافر کی طرح زندگی کرنا ہے اور اس کی قلبی وابستگیاں، قلبی رجحانات غیر اللہ کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ پس اگر اہل بیت کی وابستگی، محبت، زیارت انسان کے قلب میں موجود ہے تو یہ غیر اللہ کا مصداق نہیں ہے۔ لہٰذا انسان مومن جس قدر اپنے وجود پر بوجھ ڈالتا جائے گا اس کے لیے چلنا دشوار ہوگا۔ جس قدر تعلقات جو غیر خدا سے متعلق تعلقات ہیں، جو وابستگیاں غیر خدا سے تعلق رکھتی ہیں، جو دوستیاں، تعلقات، کاروبار، مال، اموال، پراپرٹی انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے، یہ انسان کی گردن پر بوجھ کی طرح جو ہے وہ وزن ایجاد کرتا جائے گا۔ ایسا ماحول لے آئے گا انسان کے لیے کہ اس کے لیے چلنا پھرنا دوبھر ہو جائے گا، وہ چل پھر نہیں سکے گا، چہ برسد کہ وہ اللہ کی طرف سفر کرے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔